بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ۔ اور جس روز قیامت برپا ہوگی مجرم قسم کھائیں گے کہ وہ دنیا میں لمحہ بھر سے زیادہ نہیں رہے۔ یہاں بیٹھ کے اپنی پچھلی زندگی کو ایک دفعہ چلائیے، ایسے جیسے پتہ ہی نہیں چلا۔ ابھی ہم جب بات کرتے ہیں نا، ابھی کل کی تو بات ہے، میرا رزلٹ آیا تھا میٹرک کا، کل تھوڑی ہے، عرصہ گزر گیا۔ تو یہ قیامت کے دن کہیں گے لمحہ بھر سے زیادہ نہیں رہے، مجرم قسم کھائیں گے یا اللہ ٹائم ہی نہیں ملا وہاں پر۔ وہ اسی طرح وہاں بھی الٹے ہی چلتے رہتے تھے، وہاں بھی الٹی باتیں کرتے تھے، یہاں پہ بھی الٹی باتیں کرتے۔ شعراء کی جو لغویات ہوتی ہیں، بعض اوقات شعر بڑا زبردست ہوتا ہے، بات بڑی لغو ہوتی ہے۔ ایک فرصت گناہ ملی وہ بھی 4 دن، دیکھے ہیں ہم نے حوصلے پروردگار کے۔ اس بےہودہ انسان کو کوئی بتائے، یہ سمجھ رہا ہے کہ میں آیا ہی گناہ کرنے کے لیے، تو یہ کہیں گے یہ اس آیت میں اشارہ ہے، اس لیے شعر میرے ذہن میں آئی۔ ایک فرصت گناہ ملی وہ بھی 4 دن، 4 دن کی زندگی ہے، دیکھے ہیں ہم نے حوصلے پروردگار کو۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے بڑا حوصلے والا ہے ہی کوئی نہیں، ساری میری زمین پر میرا کھا کر تم نافرمانیاں کرتے ہو، ٹھیک ہے، اور میں برداشت کرتا ہوں۔ یہ کہہ رہا ہے دیکھے ہم نے حوصلے، یہ شاعر کی لغویات ہوتی ہیں۔ اور ایک جو ہمارے مثلا عظیم الشان بہادر شاہ ظفر صاحب تھے، سارا ٹائم موج مستی میں اور شعر ناچ گانے میں گزارتے تھے، بعد میں جب انگریزوں نے اٹھا کے باہر پھینکا، پھر کہتے ہیں عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ یعنی یہ عمر دراز، یہ مسلمان بادشاہ کا کانسیپٹ زندگی کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے کہ میں 4 دن زندگی مانگ کے لایا تھا 2 آرزوؤں میں، بادشاہ ملک کا تو ابھی تیری آرزو پوری نہیں ہوئی، ناچ گانے سن کے تو پوری قوم کی تباہی پھیر دی، اس امپائر پورے کو تو نے ٹھپا لگوا دیا، دفن کرا دیا، ابھی کہہ رہے کہ ابھی تو اتنی شارٹ سی عمر تھی، 2 آرزویں کرتے گزر گئی، 2 انتظار کرتے۔ یہ لغویات یعنی اینٹی قرآنک باتیں۔ اور ادھر قرآن مجید فرض کرے جو پڑھے ہے، بس وہ کہتے ہیں واہ 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 کیا بات، کہتا ہی کوئی نہیں۔ بےہودہ ترین شاعری کی محفل ہو، ناچ کے پاگل ہو جاتے، جتنے گندے ہو اتنے پاگل ہو جاتے، جتنی لغویات ہو اتنے زیادہ پاگل ہو رہے۔ عربی میں ایک ضرب المثل ہے کہ جتنا جھوٹا شعر ہو اتنا خوبصورت ہوتا ہے۔ تو شاعری ہے ہی مبالغہ اور غلط کام، ٹکراتی بات ہے۔ اب دیکھیں ایک بندہ شاعری کرتا ہے اور خاص طور پر مذہبی دینی شاعری کرتا ہے، اس کو رائٹ ہی نہیں ہے، اس کو یعنی ڈرنا چاہیے، خدا سے خوف کھانا چاہیے کہ میں اپنے شعر میں کہ 10,000 لوگ سن رہے میری بات سن کے ان پہ اثر ہوگا، میں پہلے ایک دفعہ یہ تو دیکھ لوں کہ کیا ہے، اس کے ادھر ادھر کی بات نہ کر دوں۔ ہمارے مذہبی اشعار میں صراحتاً خلاف قرآن لغویات بولی جاتی ہیں، صراحت۔ نہ شاعر کو قرآن کی خبر ہے، نہ سننے والے اور داد دینے والوں کو قرآن کی خبر ہے۔ کیوں ریپیٹ کرتا ہوں میں؟ قرآن میں بہت ریپیٹیشن ہے، ٹھیک ہے، ریپیٹ کرنا کوئی جرم نہیں ہے۔ کیوں میں ریپیٹ کرتا ہوں؟ کیونکہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، قرآن کی آیت ہے، بار بار یاد دہانی کرائیے، مومنوں کو بار بار یاد دہانی فائدہ دیتی ہے، نفع دیتی ہے۔ بعض باتیں بہت تکرار کی ضرورت ہے تاکہ وہ سحر ٹوٹ جائے جس سحر میں ہم زندگیاں گزار رہے ہیں۔ اور سحر سے مراد کیا ہے؟ بغیر قرآن کے گزار رہے ہیں۔ اور جس روز قیامت برپا ہوگی مجرم قسم کھائیں گے کہ وہ دنیا میں گھڑی بھر سے زیادہ نہیں رہے، اور وہ اسی طرح الٹے چلتے رہتے تھے، جس طرح آج الٹی باتیں کر رہے ہیں دنیا میں بھی الٹے ہی چلتے تھے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔